دیکھنا ہے کہ یہ سلو کر کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں بھائی، لوگ رسول کی مصلحتوں کو نہیں سمجھے تو امام حسن کی مصلحت تو کیا سمجھیں گے؟ یہ بتا دوں عزیزوں، میں نے خود پڑھا ہے، کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے، نوٹ کر لیں آپ حضرات، کتاب میرے پاس موجود ہے لکھنؤ میں، میرے ذاتی لائبریری میں جو چھوٹی سی ہے موجود ہے یہ کتاب۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے عالم جلیل اہل سنت ہیں، صاحب تحفہ اثنا عشریہ، انہوں نے سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ حسن کو زہر دینے والا یزید تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید ملعون کے دامن پر خالی قتل حسینی کا دھبہ نہیں ہے، کہاں کہاں صفائی دیتے پھریں گے آپ؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دکھ رہے ہیں کہ یہ زہر دینے والا امام حسن کی منحوس بیوی کے ذریعے سے یزید ملعون تھا، جس نے حسن کو زہر دغا سے شہید کیا۔ اتنے بڑے محدث نے یہ بات لکھی، لوگ صفائی دے رہے ہیں کہ حسین کے قدر یہ خبر یزید، انشاءاللہ پڑھوں گا میں آپ کے سامنے، دیکھوں گا، لیکن ابھی تو یہ دیکھیے کہ آپ حسین کی صفائی دے رہے ہیں، وہاں حسن کا بھی مجرم یہی ہے، منحوس اور ملعون۔ بس عزیزوں، زہر دیا گیا اور امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے وومیٹنگ کے ذریعے تشت میں گرنے لگے۔ کہا میرے بھائی کو بلا لو۔ امام حسین تشریف لائے، آ کر عالم دیکھا، کہا پورا دیکھا، پورا جسم سبز ہو رہا ہے، سبز ہو رہا ہے، ہرا ہو رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہوا بھائی، یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے زہر دیا گیا ہے، بڑا سخت زہر دیا گیا ہے، اس کے اثر سے جسم سبز ہو گیا۔ یہ کہہ کے حسن رونے لگے۔ دیکھیے حسین پر کون کون رویا ہے، میرے مظلوم پر کون کون رویا ہے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی برسوں باقی ہیں۔ یہ کہہ کے حسین رونے لگے۔ کہا بھیا کیوں روتے ہیں؟ کہا تم کو یاد ہوگا بھائی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور عید کی رات آئی تھی اور ہمارے پاس لباس نہیں تھا، پورا واقعہ بتایا، اور کہا پھر جنت سے ہم دونوں کے لیے حلے آئے تھے، ایک سبز رنگ کا اور ایک لال رنگ کا، تو سبز رنگ کا حلہ میں نے پہن لیا تھا، لال رنگ کا لباس تم نے پہن لیا تھا، تو نانا ہمارے رونے لگے تھے۔ لوگوں نے کہا خدا کے رسول یہ تو خوشی کی بات ہے، کس کے لیے جنت کا لباس آتا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جس نے سبز لباس پہنا ہے وقت آخر زہر کے اثر سے اس کا جسم سبز ہو جائے گا، اور جس نے لال لباس پہنا ہے وقت آخر خون کی دھاروں سے اس کا جسم لال ہو جائے گا۔ بس یہ کہے کہ حسن نے رونا شروع کیا۔ کہا بھیا دیکھ لیا تم نے، جیسے بابا کی وصیت اور حدیث میرے بارے میں پوری ہوئی، اسی طرح سے تمہارے لیے بھی پوری ہوگی، اور وقت آخر تمہارا جسم۔ اب جب حسن جانتے تھے یہ بات، آخری سانسیں تھیں، ایک بچہ حسن کا جو بھی 3-4 سال کا تھا، جس کا نام تھا قاسم، یہ بابا کی حالت کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا، بچہ بہت پریشان ہو رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ حسن نے بلایا، کہا میرے پاس آ جاؤ میرے لال، میرے لاڈلے میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ بچہ آیا، کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد سرہانے سے ایک تعویذ نکالا، تعویذ نکال کر بچے کے بازو پر باندھ دیا۔ کہا بیٹا اس تعویذ کا خیال رکھنا، دیکھو کبھی تمہارے جسم سے الگ نہ ہونے پائے، کبھی بھول نہ جانا اس تعویذ کو، تمہاری زندگی میں ایک بہت سخت وقت آئے گا، تمہاری زندگی میں آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کچھ، آپ چپ کے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ حسن کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا تمہاری زندگی میں ایک بہت سخت وقت آئے گا، وہ سخت وقت جب آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا اور اس پر جو کچھ لکھا ہو اس کے اوپر عمل کرنا۔ بس زداران حسین، قاسم نے وہ تعویذ اپنے بازو پر باندھ لیا، اور سالوں پر سال گزرتے رہے، دنوں پر دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ سن 60 ہجری میں محرم کے مہینے میں حسین کربلا میں آ گئے۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ بیویوں کی محمل میں بٹھائے گئے تھے، بچہ تھا، بچہ بیویوں کی محمل میں بٹھائے گئے تھے۔ یہ قاسم بھی آ گئے۔ آج آپ کو اسی شہزادے کا ماتم کرنا ہے۔ یہ شہزادہ مظلوم بھی ہے، یہ شہزادہ پیاسا بھی ہے، اور یہ شہزادہ یتیم بھی ہے، اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے۔
شب عاشور جس خطبے کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے، وہی خطبہ امام نے دیا تھا۔ اس میں قاسم نے اٹھ کر کہا تھا کہ شہزادے نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی تقریر کی، نہ شجاعت بڑا خطبہ دیا۔ کہا چاچا یہ بتائیے کہ میرا نام محضر شہادت میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو محضر شہادت آپ پاس ہے اس میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ حسین نے کچھ بتانے سے پہلے یہ کہا کہ یا بنیا کیف الموت عندک، قاسم پہلے بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ جواب دیا بچے نے کہ یا عمی احلا من العسل، چچا آپ کی اوپر قربان ہونے میں تو شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے گی موت۔ بس سننا تھا کہ حسین نے کہا، دیکھیے میں نئے مسائب تو نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے، لیکن یہ حسین کے مسائب کی خصوصیت ہے کہ مسائب کتنی مرتبہ آپ نے سنے ہوں مگر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حسین نے کہا کہ بیٹا محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، علی اصغر کا نام سنا تو کہا کہ چچا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا 6 مہینے کا بچہ یہ بھی شہید ہوگا؟ تو کیا اشقیاء خیموں کے اندر گھس آئیں گے؟ قاسم ایسا شہزادہ یہ تصور کرنے کو تیار نہ تھا کہ اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں۔ میرے شہزادے ذرا بعد عصر عاشور آ کر دیکھو۔ بس دانوں صبح عاشور نمودار ہو گئی، حسین کے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے، بنی ہاشم میں متعدد شہید ہو گئے۔ تب یہ بچہ آیا، اللہ اکبر، 14 برس کا بچہ، پھول کا ایسا بچہ، چاند کا ایسا دمکتا چہرہ، آ کر چچا سے کہتا ہے چچا اب مجھے بھی اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام اجازت نہیں دیتے، امام اجازت نہیں دیتے۔ کسی صورت سے اجازت نہ دی تو قاسم مایوس ہو کر خیمے کے اندر پلٹ کر آئے اور ایک عمود خیمہ کا سہارا لے کر بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے۔ کتنی مصیبت ہے میرے اوپر کہ میرا چچا مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بس سمجھیے قاسم کی زندگی میں یہ سب سے سخت موقع تھا کہ اسی وقت خیال آیا کہ اس وقت سے سخت وقت مجھ پر کبھی پڑا ہی نہیں، لاؤ تعویذ کھول کر دیکھوں اس میں کیا لکھا ہوا۔ تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے لال قاسم کی تعویذ تم اس وقت کھولو گے جب کربلا کے میدان میں عاشور کے دن تم اپنے چچا سے اجازت مانگ دو گے بار بار، اور تمہارا چچا تمہیں اجازت دینے کو تیار نہ ہوگا تو یہ میری وصیت جا کر میرے بھائی کو دکھا دینا۔ بس قاسم خوش ہو گئے، دوڑتے ہوئے بچہ دوڑتے وہاں سے کہا چچا چچا یہ بابا کی وصیت، یہ بابا کی وصیت، یہ بابا کی وصیت، یہ تو دیکھیے۔ حسین نے بھائی کی تحریر پہچانی، لکھا ہوا تھا میرے حسین میرے بھائی میرے بچے کو اپنے اوپر قربان ہو جانے کی اجازت دے دینا، یہ میری قربانی ہے، میری طرف سے کربلا کے میدان میں پیش ہوگی۔ بس حسین رونے لگے۔ اب تاریخ بتاتی ہے جعل الغلام یقبل یدیہ ورجلیہ، اب بھی حسین اجازت نہیں دے تو قاسم نے کبھی پیروں پر سر رکھا، کبھی ہاتھوں کو بوسہ لینا شروع کیا، چچا اجازت دیجئے، چچا اجازت دیجئے، چچا اجازت دیجئے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، حسین نے اجازت دی، بچہ تھا، اس قد کی زنا نہ تھی، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھا دیا، گریبان چاک کر دیا، امامہ کی دونوں سرے لپٹا دیے، کہا بیٹا جاؤ جاؤ میرے لال جاؤ، تمشی برجلک الی الموت، اپنے پیروں سے شہادت کی طرف جا رہا ہو۔ بس داروں یہ بچہ آیا، آنے کے بعد حملہ کیا، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ 1 منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد آواز دی یا اماں ہو دیکھنی، اے چچا آئیے۔ ارے کیا مدد کے لیے بلاتے تھے؟ بھئی میرا دل نہیں کہتا مدد کے لیے کیا بلائیں گے جب شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو چچا کی صورت دیکھ کر جائیں۔ آواز دیتا چچا آئیے، چچا آئیے۔ ادھر حسین جب آئے تو چونکہ قاسم کے قاتل نے دھوکے سے شہزادے پر حملہ کیا تھا، اس لیے مولا کو غصہ آ گیا، حسین نے قاتل پر حملہ کر دیا، اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کٹ گیا، اس نے کہا مجھے حسین سے بچاؤ، لشکر آ گیا، جنگ چھڑ گئی۔ اب آپ جانتے ہیں عزیزاروں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ادھر کا سوار ادھر، ادھر کا سوار ادھر، گھوڑوں کے ہننا